آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان امجد عزیز ملک۔ اس سے پہلے کہ آپ سے آج کی شخصیت کا تعارف کرواؤں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دائیں جانب جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ جہاں تک آج کی شخصیت کا تعلق ہے، آج ہماری مہمان شخصیت ہیں انجینئر سید محمود صاحب، اور جن کا تعارف یہ ہے کہ ہیں تو انجینئر لیکن ٹریڈ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں ٹریڈنگ جو ہوتی ہے اس میں ان کا بڑا کردار ہے، اور ساتھ میں تاجکستان جو کہ ہمارا دوست ملک ہے اس کے اعزازی کونسل جنرل بھی ہیں۔ انجینئر سید محمود صاحب، خوش آمدید کسوٹی ڈیجیٹل۔ پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ ہیں آپ انجینئر، کام آپ کرتے ہیں ٹریڈ کا، اور بن گئے ہیں آپ اعزازی کونسلر، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بہت شکریہ جناب۔ اصل میں بات یہ تھا کہ میں چونکہ بچپن ہی سے مجھے بزنس کا اور اس کا بہت شوق تھا، تو جو ہی میں نے انجینئرنگ مکمل کی تو اس کے بعد 6-7 مہینے جاب کیا، پھر مجھے مزہ نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے تجارت کرنی ہے، تو اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں نے مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں کوئی انڈسٹریلسٹ بنوں یا کوئی اس طرح ٹریڈ کروں کہ اس ملک کی اکانومی کو بہتر ہو سکے اور اچھا سے اچھا میں رزلٹ دے سکوں۔ تو اس شوق کو لے کر میں ٹریڈ کی طرف نکل آیا، اور اللہ کے فضل سے آج پاکستان کا ایک اچھا ایکسپورٹر ہوں۔ میں نے زیادہ تر افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ بزنس کیا ہے، چونکہ مجھے پتہ تھا کہ ہمارے KPK کے لیے سب سے اہم جگہ اور تجارت کے لیے موزوں جگہ جو ہے افغانستان ہے، اور اس کے ساتھ جو بارڈرز ہیں سنٹرل ایشیا۔ سید محمود صاحب، آپ بیسیکلی ٹریڈر ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ ایک سرمایہ کار ہوتا ہے جو سرمایہ کاری کرتا ہے، ایک صنعت کار ہوتا ہے جو صنعتیں لگا کے معیشت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نے تجارت کو سامنے رکھا۔ اب یہ جو اشیاء ہیں یہ باہر سے کہیں سے آتی ہیں یا پاکستان کی اشیاء خرد و نوش ہیں یا مختلف اشیاء ہیں جنہیں آپ پاکستان سے افغانستان اور پھر سنٹرل ایشیا لے جاتے ہیں؟ میرا سب سے زیادہ ترجیح جو ہے پاکستانی پروڈکٹ کی ہے کہ میں باہر کے ممالک میں بیچ سکوں۔ اس میں سب سے زیادہ جو میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں پاکستانی سیمنٹ جو ہے، یہ افغانستان اور پھر سنٹرل ایشیا میں نے کافی زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے۔ تاجکستان میں ہمارا تقریباً 80% شیئر تھا، ابھی وہاں پہ اپنی انڈسٹری بن گئی۔ اس سے پہلے میں نے تقریباً 80% جو وہاں کی مارکیٹ ہے اس کو کیپچر کیا تھا، اور افغانستان میں پچھلے 16 سالوں سے لگا ہوا ہوں اور سیمنٹ ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور شوگر ایکسپورٹ کر رہا ہوں۔ لیکن ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا، یہ ایکچولی گیٹ وے ہے افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے لیے، لیکن ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے جو ماضی میں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، انہوں نے توجہ نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ بہت بڑی منڈی ہے افغانستان، پوری منڈی ہمارے لیے خالی ہے، لیکن اس کا فائدہ انڈیا نے اٹھایا، برازیل نے اٹھایا، ترکی نے اٹھایا، ایران نے اٹھایا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے تو یہاں پہ قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ قلت پیدا ہوتی ہے، اس کی پرائس جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو فوراً گورنمنٹ اس کو بین لگا لیتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی پروڈکشن بڑھائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ پروڈکشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ہماری انڈسٹری نہ ہونے۔ اس لیے میں نے ابھی یہاں پہ صنعت کی طرف میں نے توجہ کی ہے۔ ابھی میں 2 فیکٹریاں لگا رہا ہوں خیبر پختونخوا میں، افغانستان میرا ٹارگٹ ہے اور سنٹرل ایشیا میرا ٹارگٹ ہے، اور میں اور سرمایہ کاروں کو بھی دعوت دیتا ہوں، ہمیشہ ان کو اس چیز کی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیں خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا اس لیے بہتر ہے انڈسٹری کے لیے کہ افغانستان میں اور تاجکستان میں اسکلڈ ورکر نہیں ہے۔ ابھی تاجکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، باقی انڈسٹری ہے، لیکن اسکل کی وجہ سے وہ ساری انڈسٹری بند پڑی ہے۔ اور ایک تو یہ بھی تھا نا کہ پہلے ہمارے جو صنعت کار، سرمایہ کار اور تاجر تھے، ان کو سمندر سے دوری کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا۔ اب جب سینٹرل ایشین کنٹریز میں تجارت میں ہمارا اضافہ ہوگا تو ہمارے صنعت کاروں کو فائدہ ہوگا۔ اصل میں باہر جو ممالک ہے، یہ جو سی سائڈ پہ ہیں، ان میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو بارڈر ہے، باقی لوگ اگر یہاں پہ پہنچتے تو اس کا لاجسٹک کاسٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔
تو ہمارے پاکستانیوں کو چاہیے کہ یہ اس سائڈ پہ زیادہ توجہ دے، کیونکہ ہمارا لاجسٹک کاسٹ بہت کم ہے اور ہم بہت اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں اس مارکیٹ میں۔ ایک تو مارکیٹ ہمارے ساتھ بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ کمپٹیشن بھی نہیں ہے اتنا زیادہ۔ باہر کے ممالک میں اگر ابھی آپ جائیں تو وہاں پہ پوری دنیا کے پروڈکٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ان لوگوں کی اویئرنیس بھی اتنا نہیں ہے کہ ہر ملک پہنچ سکے۔ لیکن جو آپ نے بات کہی کہ جب آپ کچھ بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو پاکستان میں قلت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس پیداوار کم ہے، تو سب سے پہلے تو پیداوار زیادہ ہونی چاہیے، کارخانے لگنے چاہیے، فیکٹریز ہونی چاہیے۔ بس بدقسمتی یہ ہے ہمارے پاکستان میں جو انڈسٹریل زون بنے ہیں ان لوگوں کو بھی کافی مسائل ہے۔ وہاں پہ کبھی بجلی نہیں ہوتا، کبھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ NOCs وغیرہ میں اتنے پرابلم ہوتے ہیں، ون ونڈو آپریشن نہیں ہوتا۔ میں گورنمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ انڈسٹریلائزیشن میں یہاں پہ لوگوں کو سہولیات دے دے۔ لیکن اب آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ خود تو جو سرمایہ کاری خیبر پختونخوا کا بورڈ ہے، آپ اس کے رکن منتخب ہو گئے۔ میں تو ابھی آیا ہوں، ابھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں میں اس پلیٹ فارم سے اٹھاؤں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس چیز کا، مجھے بخوبی علم ہے کہ ایک سرمایہ کار کو اور ایک صنعت جو لگانا چاہتے ہیں اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے پاکستان میں۔ ایک NOC کے لیے، ایک ڈاکومنٹس کے لیے وہ در پتر اور 5-6 مہینے پھرتا رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی آواز جو ہے نا اعلیٰ حکام تک، وزیر اعظم پاکستان تک پہنچاؤں گا کہ یہ ہرڈلز ختم ہو جائے اور جو آئندہ سرمایہ کار آئیں گے اس کو یہ پرابلم نہ ہو۔ اور آنے والے دنوں میں جو اب افغانستان کی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک ڈر اور خوف تھا کہ طالبان کے آنے کے بعد شاید تاجروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ جی، میں ابھی 2 دن پہلے جو افغانستان میں جس طرح میں سیمنٹ ایکسپورٹ کرتا ہوں تو ہمارے کافی سارے کسٹمر ہیں، جس سے بھی بات کرتا ہوں وہ بہت مطمئن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ہمیں بہت زیادہ ڈر تھا، ہمیں خوف تھا، اور ہم گھر سے باہر جب نکلتے تھے تو ہمارے ساتھ 6 گن مین ہوتے تھے، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، لیکن آج اللہ کے فضل سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں اتنے خوش ہے کہ وہ اکیلے اور بغیر سیکیورٹی گارڈ کے بازار میں بھی جاتے ہیں، رات 10 بجے 11 بجے وہ باہر جا کے اپنا سودا خریدتے ہیں اور خوش ہو کے واپس گھر آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ مطمئن ہو چکے ہیں۔ اور ابھی انشاءاللہ چونکہ ماضی کی حکومت میں، افغانستان کی ماضی کی حکومت میں ہمیں پاکستان کے لیے کافی مشکلات تھے ٹریڈ کے حوالے سے، انہوں نے ایسی چیزیں کیے تھے کہ پاکستان سے ہم ٹرانزٹ ٹریڈ اور ٹرائی کنٹری ایگریمنٹ ہمارے پینڈنگ تھے، ہم تاجکستان کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئے گی تو اس میں ہمارے جو مسائل ہے تاجکستان کے ٹریڈ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ہمارا ٹرائی کنٹری ایگریمنٹ ہے، باقی سارے کافی سارے ایگریمنٹ ہمارے پینڈنگ۔ آپ نے تاجکستان کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ آپ اعزازی قونصلر جنرل بھی ہیں تاجکستان کے، یہ ہمارے لیے، پشاور کے لوگوں کے لیے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بڑا اعزاز بھی ہے۔ تو آپ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت کے فروغ میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہماری دوستی کو کس طرح سے آپ مستحکم کرنے کی کوشش میں ہیں؟ ابھی اللہ کے فضل سے ہمارا جو افغانستان کے ساتھ تعلقات امید ہے بہت بہتر ہو جائے گا۔ جب بہتر ہو جائے گا تو میں آپ کو اتنا صرف کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ جو بائی روڈ میں صبح آپ 9 بجے یہاں گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ رات 8 بجے آپ تاجکستان پہنچ سکتے ہیں، اتنا زبردست ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، بائی روڈ ہم جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے لیے بہت زبردست مواقع ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں اس نئی گورنمنٹ نے اجازت دی اور یہ ہمارے ایگریمنٹ ہو گئے، ٹرائی کنٹری ایگریمنٹ ہو گئے، تو انشاءاللہ یہ سنٹرل ایشیا، جس طرح تاجکستان سنٹرل ایشیا میں واقع ہیں، اور یہ پھر گیٹ وے ہیں پورے سنٹرل ایشیا کے لیے، یہاں سے پھر ہمارے پروڈکٹ جو ہیں رشیا تک اور قزاقستان، ازبکستان، یہاں سے بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ٹریڈ کو بہتر کر سکیں، لیکن اگر ہماری پروڈکشن رہی اور ہمارے انڈسٹریلسٹ اس میں تھوڑا سا سیریس ہو گئے اور یہاں پہ اپنی پروڈکشن بڑھا دی
تو انشاءاللہ تعالی یہ پورا تاجکستان اور افغانستان کا مارکیٹ جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے. آپ نے تاجکستان کی بات کی کہ ہم صبح اگر جائیں گے تو شام کو پہنچ جائیں گے. راستہ کون سا ہوگا؟ کیا چترال سے جو ہمیں جانا پڑے گا؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ واخان کی جو پٹی ہے شاید اس کا پرابلم ہے. نہیں، وہ تو دوسرا مرحلہ ہے. اگر وہ کھل جائے تو وہ اور بھی بہتر ہے. یہ تو میں افغانستان شیرخان بندر کے راستے جو کھلا ہوا ہے اور جس پہ ہم ٹریڈ آلریڈی کر رہے ہیں، تو یہ اتنا لمبا راستہ نہیں ہے. اس میں ہم بآسانی بائی روڈ تاجکستان پہنچ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم ٹیورزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنی ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں. یہاں سے ہمارا جو کھیلوں کے میدان ہے ہم آباد کر سکتے ہیں. ہمارے کھلاڑی ادھر جائیں اور اس کے کھلاڑی پشاور آ جائیں. ایک اچھا رشتہ بن سکتا ہے. اور بہت اچھا موقع ہے کہ اس وقت ہم کوشش کریں جتنے بھی ہمارے جو مشکلات ہے اس کو ہم رفع کریں. اور تاجکستان ہمارے ساتھ بہت زیادہ قریب ہیں. ان کا اور ہمارا کلچر ایک جیسا ہے. ان کے لوگ اور ہمارے لوگ ایک جیسے پہنتے ہیں، ایک جیسے کھاتے ہیں. تو ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے دن ہمارے پاکستان کے لیے اور خاص کر خیبر پختونخوا کے لیے بہت ہی زبردست ہوں گے اور بہت ہی کافی فائدہ ہوگا ہمارے صوبے میں. میرا آخری سوال، چونکہ آپ ایک ہم جہت شخصیت ہیں اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاست میں بھی ہیں اور سیاست جو کلچرل ونگ ہے پی ٹی آئی کا، آپ اس کے پشاور کے صدر بھی ہیں. تو کیا کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، کیا اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں؟ ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا. جی، آپ درست فرما رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے کافی سارے جو پروگرام تھے وہ پینڈنگ ہو گئے اور ہمارے اب بھی کافی سارے پلان پروگرام ہے جو ہم گورنمنٹ کے اس کی وجہ سے ریسٹرکشن کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہی حالات بہتر ہوں گے تو یہاں پہ ہم کھیلوں کے میدان کو آباد کریں گے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ اولمپک ایسوسییشن میں ہمارے پاکستان نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، تو ابھی ہماری کوشش ہے کہ پورے پاکستان سے اور اپنے صوبے میں یو سی لیول تک ہم جتنا بھی ٹیلنٹ ہے اس کو ہم نکال لیں اور پاکستان کو مستقبل اور پاکستان کے جو اچھے کھلاڑی ہے وہ روشناس کر سکیں. بہت شکریہ انجینئر سید محمود صاحب کہ آپ کسوٹی ڈیجیٹل میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے چونکہ وقت ہمارے پاس بڑا کم تھا لیکن آپ نے سوالوں کے بڑے مفصل جوابات دیے. تھینک یو ویری مچ.